نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں کہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ بہت سارے مسائل کے سیکھنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ توجہ سے دیکھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کثیر علم آپ کے ہاتھ آئے گا۔ آئیے آپ کی کال سے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پوچھنا تھا ان سے، اگر جاب کرنی ہو اور اسی فیلڈ میں کرنی ہو جس فیلڈ کا میں نے کورس کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے میں سفارش سے سلیکٹ ہو جاؤں، اگر فیکٹری وغیرہ میں کسی میں پرائیویٹ جاب ہو وہ میں کر سکتا ہوں؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سفارش کی جواز کی صورتیں بھی ہوتی ہیں اور ناجائز صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر تو یہ اس عہدے کے اہل ہیں، یعنی جس کام پر یہ لگے ہیں اور وہ کام کرنے کے یہ لائق ہیں کہ یہ کام یہ کر سکتے ہیں، پوری صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہیں، جو کمپنی کو، ادارے کو ریکوائرڈ تھیں وہ ان کے اندر باتیں ساری پائی جاتی ہیں۔ اب کسی نے ان کی سفارش کر دی کہ آپ جو ہے وہ ان کو نوکری پر رکھ لیں، کوئی اس میں رشوت وغیرہ نہیں دی گئی، فقط کسی کی سفارش لگی، کوئی جاننے والا تھا اس نے کہہ دیا، ایسی سفارش کرنا بالکل جائز ہے، جبکہ کوئی اور اس کے اندر خرابی نہ پائی جاتی ہو تو ایسی سفارش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر وہ کام جائز ہے تو کرنا بھی جائز، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اچھی نیت کے ساتھ سفارش کرنے والے کو ثواب بھی ملے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں اور اس کام کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، کوئی اور اس کے اندر ناجائز کام نہیں کیا گیا تو ایسی سفارش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسی نوکری کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلی کون؟ میرا نام محمد عمر ہے، باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، کیا فرماتے ہیں؟ جی، اس پر علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور کئی احادیث طیبہ سے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 رسالے اس موضوع پر تحریر فرمائے ہیں۔ وجہ تو اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اصل میں سایہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کثافت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کوئی ایسی کثافت نہیں تھی، یعنی کوئی چیز آر پار جس میں ہو جائے نا تو آر پار نہ ہو سکے، ایسی چیز کو کثافت بولتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی چیز آ گئی کہ جو روشنی کو آگے بڑھنے سے روک لیتی ہے۔ تو بہرحال جو احادیث طیبہ ہیں اس کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ یہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میں عبدالستار بات کر رہا ہوں گجرات سے۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو نماز پڑھتے وقت نیت کرتے ہیں، مثلا 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز عشاء، یہ کسی حدیث یا کہیں قرآن پاک سے کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، اور اگر ہے تو نماز عربی میں ہے تو نیت اپنی مقامی زبان میں کیوں؟ اس کے بارے میں سر کیا احساس فرمائیں؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں پہلی چیز تو یہ سماعت فرما لیں کہ نیت یہ نماز سے خارج ہوتی ہے، یعنی یہ شرط ہے، اور شرط جو ہے وہ کسی بھی شے کی ہو وہ اس سے باہر ہوتی ہے، اس کے اندر نہیں ہوا کرتی۔
دوسری بات یہ کہ یہ تو صحیح ہے کہ نیت کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے اندر یوں نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں نیت کی جاتی ہے، لیکن اس کو بدعت کہنا، یعنی بدعت سیئہ کہنا، ایسا نیا کام کہنا کہ جو برا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے ائمہ اس پر عمل پیرا رہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نیت حقیقتاً دل کے ارادے کو بولتے ہیں، کہ بندہ دل سے جب کسی چیز کا ارادہ کرے تو اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو حقیقی طور پہ جو نماز کی ہم نے نیت کرنی ہے وہ دل سے کرنی ہے، صحیح، نیت دل ہی میں ہوگی۔ البتہ یہ جو الفاظ ہم بول رہے ہوتے ہیں یہ اس نیت کے لیے معاون بنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا جو ارادہ، ہماری جو اپنی نیت، یہ حاضر ہو جائے، ہماری توجہ ہو جائے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دل میں نیت کرتا ہے لیکن اس کی توجہ کہیں اور بھٹک رہی ہوتی ہے، یہ الفاظ بولنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی جو ہے وہ دل کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، نیت کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، تو یہ الفاظ بولنا اس کے لیے ممد و معاون بنتے ہیں، اس لیے زبان سے نیت کی جاتی ہے۔ ہمارے علماء نے واضح طور پر اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی ایسا نیا کام ہے کہ جس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے کہ ایسا کام ایجاد کرنا کہ جو کسی نیک کام کے اندر جو ہے وہ معاون ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اذان ہم مائک کے اندر دیتے ہیں، تو اصل اذان تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، لیکن ابھی مائک کے اندر جو اذان دینا ہے وہ اذان کے مقصد کو پورا کرنے والا ہے، اس میں معاون ہے، اس میں مددگار ہے کہ اس کے ذریعے سے اذان کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے، اور اذان کا مقصد بھی یہ ہے کہ آواز کو دور تک پہنچایا جائے اور نماز کا اعلان کیا جائے۔ تو اسی طرح جو نیت زبان سے کرنے کا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ بندے کی نیت حاضر ہو جائے، اس کی توجہ دل کی طرف چلے جائے، تو یوں زبان سے نیت کی جاتی ہے۔ اور چونکہ یہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ خارج نماز ہوتی ہے، ابھی ہم نے نماز شروع نہیں کی، اس سے پہلے ہم زبان سے نیت کر رہے ہیں، تو اس لیے اپنی مقامی زبان کے اندر نیت کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ ابھی ہم نماز کے اندر داخل نہیں ہوئے کہ جس کے اندر کلام ممنوع ہو جائے، جس کے اندر غیر عربی چیز جو ہے وہ ممنوع ہو جائے، ابھی نماز سے باہر ہیں، اور مقصود بھی اپنی زبان ہی کے اندر پورا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر آپ عربی کے اندر جو ہے وہ نیت کرنے لگیں گے تو پھر آپ الفاظ کے اندر ہی گم رہیں گے، وہ جو مقصود تھا دل کی طرف متوجہ ہونے والا، نیت کا حاضر ہو جانا، وہ یہاں پر پورا نہیں ہوگا، اگرچہ کہ اس میں بھی کرنا جائز ہے، لیکن اپنی زبان کے اندر کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ توجہ آپ کی حاضر رہے گی۔ اچھا، جیسے عربی میں کرتے ہیں لیکن اس کا معنی وغیرہ سب سمجھتے ہیں؟ ہاں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ اصل دیکھیں، اگر کوئی زبان سے بول رہا ہے لیکن دل میں نیت ہے ہی نہیں، صحیح، نیت کسی بھی طرح نہیں ہے، اس کی پتہ ہی نہیں کہ میں نماز کون سی پڑھ رہا ہوں، اب بھلے وہ زبان سے ظہر بولتا رہے، عصر بولتا رہے، دل میں نیت نہیں ہے تو اصلاً اس کی نماز شروع ہوگی ہی نہیں۔ ٹھیک، لیکن ہوتا یہ عمومی طور پر کہ نیت کسی نہ کسی درجے کے اندر پائی جاتی ہے۔ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وضو ہی کرنے لگتا ہے، تو اسی وقت اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے، اور کون سی نماز ادا کرنی ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت پیارا ہمیں نیت کے حوالے سے جواب ارشاد فرمایا ہے کہ اصل میں نیت دل کا پکا ارادہ ہے، اور زبان سے جو ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو یہ توجہ کے لیے کرتے ہیں، تاکہ جو عبادت، جو کام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس پر ہماری توجہ مکمل ہو جائے۔ تو اپنی مادری زبان میں ہی کریں گے جب بھی ہم اس کا معنی بھی سمجھیں گے اور توجہ رہے گی۔ جی اگلی کال لیں گے ہم سلسلے میں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو عدت کا مسئلہ، اس میں عمر کا کوئی لحاظ ہے کہ اگر بھی عورت ہے کوئی اس طرح، مطلب کہ تو اس کا اگر ہو تو اس کو بھی وہی 4 مہینے 10 دن ہوں گے، یا اس کے لیے کوئی رعایت ہے؟ یہ عدت کے اندر عمر کا ہے کوئی لحاظ؟ جی 4 مہینے 10 دن کی بات کی ہے تو ہوتی ہے موت کی عدت، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے کہ کوئی اتنی بڑی ہو یا اتنی چھوٹی ہو تو عدت معاف ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ صحیح، یہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ مدت ہے، اس کو پورا کرنا ہی ہے، چاہے عورت کی کتنی ہی بڑی عمر ہو جائے، اس کے اوپر یہ عدت کرنا لازم ہوگا۔ عدت جو ہے یہ ٹائم کا نام ہے، وقت کا نام ہے، جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت شروع ہو گئی۔ اب اس کے اوپر عدت کے احکام لاگو ہوتے ہیں کہ اس نے گھر سے باہر نہیں نکلنا بغیر اجازت شرعی کے، اور اس نے کوئی میک اپ وغیرہ، اس نے زینت وغیرہ نہیں کرنی، یہ اس کے اوپر احکام لاگو ہو جاتے ہیں، یہ اس نے پورے کرنے ہیں، اور اگر اس نے یہ احکام پورے نہیں کیے تو وہ گناہگار ہوگی۔ عدت برار ہر صورت کے اندر اس کی گزرتی رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے
SMS جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ مرکز الاولیاء سے مزمل بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ میری درزی کی دکان ہے اور آج کل کام نہیں ہے، کام کم ہے، تو جو ملازمین وغیرہ ہیں تو اگر میں ان کو رکھتا ہوں تو نہ ان کا گزارا پراپر ہوگا نہ میرا ہوگا، تو ان کو اگر میں فارغ کرتا ہوں، نکال دیتا ہوں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیں اصل میں اب یہ تو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے اجارہ کس انداز میں ان سے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی نوعیت کو دیکھا جائے گا، لیکن برحال یہ جو صورت ہوگی یہ اس لیے ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں گناہ گار تو نہیں ہے صحیح، کہ میں کسی کو نوکری سے نکال رہا ہوں۔ تو اگر واقعی ایسا ہے تو کہ پورا نہیں ہو پا رہا، ان کا اپنا پورا نہیں ہو پا رہا اور ان کو بھی بٹھایا ہوا ہے صحیح، تو کام ہو نہیں رہا کہ ان کو بھی اجرت دیں، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں کہ ان سے معذرت کر سکتے ہیں، اچھے انداز میں معذرت کر لیں اور بتا دیں کہ کام ملے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو بلا لوں گا۔ لیکن اب بہرحال یہ صورت کیا ہے کہ ان کو ماہانہ بنیادوں پہ رکھا ہوا ہے یا کام کی بنیاد پہ رکھا ہوا ہے، یہ یہاں پر واضح نہیں ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ فسخ اجارہ کرنا ان کا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو گناہ والی صورت یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں نوکری سے نکالنے کی وجہ سے میں نے کہ ان کے روزی کے معاملے تو نہیں کھڑے کر دیے، اپنا پورا نہیں ہو رہا تو معذرت کرنے میں حرج نہیں۔ ام مبشر ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میں نے مدرسے میں چندہ دیا، اب اسی مدرسے کے اندر میں معلمہ لگ گئی، تو جو میں نے چندہ دیا تھا بطور تنخواہ مشاہرہ میں لے سکتی ہوں؟ اب وہ تو ظاہر سی بات ہے مدرسے میں جب دیں گے تو اگر تو نفلی چندہ ہے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو دے دیا گیا اجرت کے اندر تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر انہوں نے زکوٰۃ وغیرہ دی تھی اب وہ ہیلا کرا کے ان کی اجرت میں دی گئی تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن اگر ہیلا نہیں کیا گیا اس کا جو شرعی طریقہ کار ہوتا ہے تو ان کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی۔ جی مزید کالس لیں گے ہم۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم گھر جو روٹی پکاتے ہیں نا، اگر کوئی مطلب کہ فوت ہو گیا میرا امی یا ابو، اس کا درود ابراہیمی کے پڑھ کے ختم دے کے خود کھا سکتے ہیں؟ جی فاتحہ وغیرہ پڑھ کر گھر میں فاتحہ دے سکتے ہیں بالکل، اور درود ابراہیمی پڑھ کر بھی فاتحہ ہو سکتی ہے، اور درود پاک پڑھ کر بھی فاتحہ ہو سکتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے بھی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ وہ تو آپ روز جو کھانا بنا رہے ہیں اس میں آپ نیاز کی نیت کر لیں کہ یہ ہم اچھی نیت سے بنا رہے ہیں کہ گھر کا سربراہ مثال کے طور پر وہ گھر کے اندر جو سامان ہے وہ لے کر آیا، وہ یہ اچھی نیت کر لے کہ چونکہ نان نفقہ مجھ پر واجب ہے یا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں تو ان احکام کو میں پورا کر رہا ہوں، اس پر جو مجھے ثواب ملے گا وہ میں اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، یا جو بھی جس کا انتقال ہو چکا ہے اس کو ایصال کر رہا ہوں یا زندہ ہی کو ایصال کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو گھر کی خاتون ہیں جو کھانا وغیرہ بنا رہی ہیں وہ اچھی نیت کر لیں کہ میں اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہوں، اس پہ جو ثواب ملے گا میں اپنے عزیز و اقربا کو اس کا ثواب ایصال کر رہی ہوں، تو دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر کھانے کے اندر اس طرح نیت کی جا سکتی ہے۔ جی اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، یہ جو چھوٹے بچے نابالغ فوت ہو جاتے ہیں ان کا قبر میں ان سے کوئی سوال وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ قیامت والے دن اپنے والدین کی شفاعت کروائیں گے؟ اس بارے میں تھوڑا سا وضاحت سے مجھے بتا دیں جی۔ جی نابالغ بچوں کا، نابالغ بچوں کے حوالے سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المعتقد کے حاشیے میں مختلف علماء کے اقوال لکھے ہیں۔ بعض کے مطابق ان سے سوال نہیں ہوں گے، بعض کے مطابق ان سے سوال ہوں گے، لیکن جو منکر نکیر ہوں گے وہ ان کو جواب ساتھ ہی ساتھ سکھاتے چلے جائیں گے۔ ان سوال ہوا اور سوال کے ساتھ ان کو جواب بھی یہ بتا دیا جائے گا، تو یہ بعض علماء کے نزدیک اس طریقے سے ہوگا۔ اور قیامت کے دن جو نابالغ بچے فوت ہوئے ہیں یقیناً اپنے مسلمان جو ماں باپ ہیں ان کی وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور بخشش کا سامان انشاءاللہ ضرور بنیں گے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو بچہ نابالغی کے اندر پہلے 3 کا پھر 2 کا پھر 1 کا ارشاد فرمایا کہ جو نابالغی کے اندر فوت ہو گئے، ابھی حنس کو نہیں پہنچے، بلوغ کو نہیں پہنچے، تو ایسے بچے کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ ٹھیک، جی اگلی کال۔ وضو کرتے ہوئے اگر کوئی وضو کر رہا ہو اس کے ساتھ سلام کرنا ہے، اسے ہاتھ ملانا، جیسا کیا سلام کر سکتے ہیں؟ نہیں ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں ہم سے؟ سلام کرنے کے آداب، وضو کوئی کر رہا ہے اس کو سلام کرنا، ہاتھ ملانا۔ وضو کرتے ہوئے سلام کرنے میں تو حرج نہیں ہے، سلام تو کیا جا سکتا ہے، لیکن نہ کرے تو بہتر ہے کہ اس وقت منہ میں کلی کر رہا ہے، ناک میں پانی چڑھا رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو جواب دینا اس حوالے سے مشکل ہو جائے، کسی ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے وضو کرنے کے لیے جہاں سلام کا جواب دینا وہ مناسب نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال اس میں سلام کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے کہ بندہ سلام کر سکتا ہے اور جواب جو وضو کر رہا ہے وہ جواب دے بھی سکتا ہے۔ اب رہا ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا،
تو یہ عجیب ہو جائے گا مسافہ کرنا اس موقع پر کہ وہ وضو کر رہا ہے، منہ دھو رہا ہے، ہاتھ اس کے گیلے ہو رہے ہیں اور آپ نے آگے سے ہاتھ بڑھا دیا. صحیح. اب اس کو ہو سکتا ہے کہ پریشانی ہو کہ میں اس حال میں کیسے اس سے مسافہ کروں. صحیح. تو عمومی طور پہ ایسے موقع پر دیکھا نہیں کہ لوگ مسافہ کرتے ہوں، سلام کر دیتے ہیں، تو مسافہ اس کے وضو سے فارغ ہونے کے بعد پھر کر لیں. جی اگلی کال. یہ پوچھنا تھا کہ جو ہم لوگ قرآن شریف کو گھر میں ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، کیا ہم لوگ خود پڑھیں یا کسی مفتی صاحب سے اس کا پوچھ لیا جائے، اس کے پوچھ کے چلیں؟ خود پڑھنے میں سمجھ کم آئے گا یا مفتی صاحب سے پھر پڑھنے میں ہمیں کیا رہنمائی ہوگی اور خود پڑھنے سے ہم کیا غلطی کر سکتے ہیں؟ جی ترجمہ تفسیر. دیکھیں ترجمہ اور تفسیر اگر کسی سنی عالم دین کی پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر تفسیر صراط الجنان ہی کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، تو تنہا پڑھنے میں حرج نہیں ہے. صحیح. کیونکہ اس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ لکھا گیا ہے اور ایک مستند عالم دین نے اس کو لکھا، تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک رہا کسی استاد سے پڑھنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ عالم دین سے کسی مفتی صاحب سے پڑھنا یہ زیادہ ہی فائدہ مند ہے کہ وہ آپ کو جو پڑھائیں گے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور مدنی پھولی عطا فرمائیں اور اچھی باتیں اس کے اندر آپ کو علم کی بتائیں. تو اگر آپ کو میسر ہے کہ آپ کسی مستند عالم دین سے پڑھ سکتے ہیں، کسی سنی مفتی صاحب سے پڑھ سکتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کے ذریعے پڑھیے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن اگر نہیں ملتا کوئی اور تفسیر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل سنی علماء کی لکھی ہوئی تفسیر ضرور پڑھیں. ٹھیک جی. لیکن یہ ہے اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اپنے طور پہ نکات نکالنے کی، نقطے نکالنے کی کوشش نہ کریں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، چونکہ چنانچہ کر کے اس کا کوئی مفہوم اپنی طرف سے نکالنا، اس سے گریز کرنا ہوگا. جو بات لکھی ہوئی ہے ٹو دی پوائنٹ اسی کو آپ پڑھیں اور اسی کو سمجھیں. اپنے طور پہ اس کے مزید نتائج نکالنے کی کوشش نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ گمراہی کے اندر اور غلطی کے اندر پڑ جائیں. جی اگلی کال. مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ نماز میں جو سجدے پہ جاتے تو سر اپنا زمین پہ ہوتا ہے تو وہ پورا لگا ہوا رہنا یا پھر تھوڑا اس میں لائٹ گیپ رہنا؟ کوئی مجھے بولے ہیں کہ تھوڑا گیپ رہنا، تھوڑا ڈسٹینس، مطلب ایسا نازک طریقے سے رکھنا سجدے میں. کیا فرماتے سجدے کی حیت کا؟ ہاں آج کل اصل میں ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ نزاکت بہت ہوتی ہے کہ وہ گلے بھی ملتے ہیں تو آج کل ٹچ سسٹم چلا ہوا ہے، صرف ہلکا سا جو ہے نا وہ ٹچ کر دیتے ہیں. تو یہ یعنی جو نزاکت ہے اس طرح نہیں ہونی چاہیے. جو سجدہ ہے اس کی شرط یہ ہے کہ پیشانی اچھی طریقے سے زمین پر جم جائے، یہاں تک کہ زمین کی سختی محسوس ہو، یعنی اب آپ دبائیں تو وہ مزید نہ دبے. اچھی طریقے سے دبانا یہ ضروری ہے. صرف بالکل ٹچ کر لینا اس سے آپ کا سجدہ نہیں ہوگا، اور سجدہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. ٹھیک جی. مزید کون؟ میرا نام محمد ضیاء الحق فاروق عطاری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی منع کر دے کہ میں نہیں پڑھوں گی تو اس میں کیا اس کو نہ پڑھنے سے اس کو نقصان ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. جی 10 بیویوں کی کہانی. دیکھیں جو ہمارے یہاں معروف ہے 10 بیویوں کی، 20 بیویوں کی، اتنے بیویوں کی کہانیاں، اس کی تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی تردید فرمائی ہے، اور یہ جھوٹ پر مبنی کہانیاں ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب ہیں، اور ایسی کوئی کہانیاں یہ نہیں ہیں. آپ کو پڑھنی ہے تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ضرور پڑھیں، اور مکتبۃ المدینہ سے جو چھپی ہوئی ہے سیرت خاتون جنت کے نام سے کتاب، اس کا مطالعہ فرمائیں. اس کے اندر بہت اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح دیگر جو کتاب سنی علماء نے اس موضوع پر لکھی ان کا مطالعہ کریں. امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی جو سیرت ہیں ان کا مطالعہ کریں کہ مستند علماء کی لکھی ہوئی ان کتابوں سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے. باقی یہ 10 بیویوں کی کہانیاں یا 25 بیویوں کی کہانیاں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ ان کے نہ پڑھنے کے نہیں پڑھا تو نقصان پہنچے گا، یہ بالکل فضول بات ہے. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کی خیر خواہی کی، بھلائی کی، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہے. ان کو کوئی تکلیف بھی پہنچاتا تھا تو اس کو دعائیں دیا کرتے تھے. اب اگر ان کی کوئی کہانی نہیں پڑھے گا، ان کی کوئی باتیں نہیں پڑھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا. یہ تو سیدھا ان کی سیرت کی خلاف بات ہے. تو ان کی سیرت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو کوئی برا سلوک بھی کرتا تھا تو اس کو اچھا بدلہ دیا کرتے تھے، نہ یہ کہ ایک چیز پڑھنا وہ بھی غلط بات، وہ پڑھنے کے اوپر یہ کہا جائے
کہ وہ نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کے اوپر نقصان ہوگا. یہ فضول کے توہمات ہیں، ان چیزوں کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دینی چاہیے. بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ جب وہ جمع ہو کر پڑھا جاتا ہے اس سلسلے کو تو اس سے بہتر یہی ہے، ایک تو یہ بھی ارشاد فرماتی ہے کہ یہ ظاہر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یاسین شریف کی تلاوت کر لیں جمع ہو کر، اور بھی جو انبیاء علیہ سنت کی کتب و رسائل ہیں اس سے درس و بیان کا سلسلہ ہو جائے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، برکتیں بھی ملیں گی. جی اگلی کال. مفتی صاحب سے صدقے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر خاندان میں کوئی پھپھی یا ماسی یا کوئی مطلب کوئی غریب ہے تو جو صدقہ ہے وہ صدقے والے پیسے ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں، یا کسی اور کو مطلب کہ خاندان سے باہر صدقہ کس کو دیا جائے حضور؟ دیکھیں پھپھی اور خالہ ان کو نفلی صدقہ دینے میں تو اصلاً کوئی حرج نہیں ہے کہ بندہ نفلی صدقہ دے رہا ہے تو یہ تو اچھا ہے کہ اگر یہ ضرورت مند ہیں تو ان کو دیں، کہ یہ دونوں کی دونوں اس کے لیے محرم ہیں، کہ ان کو دے گا تو صلہ رحمی کا ثواب بھی ان کو ملے گا، ڈبل ثواب اس کے اندر ان کو ملے گا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اور اگر یہ صدقہ دے رہے ہیں واجبی، یعنی مثلاً زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے، نظر کی کوئی صورت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر صدقہ واجب ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی پھپھی اور خالہ یہ دونوں شرعی فقیر بنتی ہیں یا نہیں. اگر تو شرعی فقیر بنتی ہیں تو اس صورت میں ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، دینے میں حرج نہیں ہے. اور اگر یہ شرعی فقیر نہیں بنتی کہ ان کو زکوٰۃ لگ سکے، صدقہ فطر لگ سکے، تو پھر اس صورت میں پھپھی اور خالہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک. اچھا SMS یہ ہے کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کیا اہمیت ہے، اور جو یہ بیٹا ہے منہ بولا اگر یہ جوان ہو تو اسے ماں اسی طرح پیار کر سکتی جس طرح اپنے بچوں کو کرتی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتی، بالکل ہی نہیں. یہ اس کے احکام نامحرم والے ہیں. صحیح. جس طرح ایک نامحرم ہوتا ہے اسی طرح اس کے احکام ہیں. تو منہ بھولے بھائی، منہ بھولے بیٹے وغیرہ یہ جو بنا لیے جاتے ہیں اور پھر اس کو حقیقی بھائی کے طور پہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے. یہ ان کے لیے نامحرم ہی ہیں. ادعوہم لآبائہم، وہ جن کے بچے ہیں انہی کی طرف ان کو منسوب کیا جائے گا. ان کے احکام جو ہے وہ نامحرم والے ہی رہیں گے. تو اس کو بھائی بنایا ہوا ہے، اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے، تو اس سے پردہ کرنا یہ لازم ہے. نہ اس سے بلا ضرورت گفتگو کی جا سکتی ہے، نہ اس کے سامنے آیا جا سکتا ہے. جو پردے کے احکام دیگر کے لیے ہیں وہی پردے کے احکام اس کے لیے بھی ہیں. جی اگلی کوٹ. محمد ٹھیک، میں کمالی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب تک وہ اس کو دفنا نہیں دیا جاتا تو اس کی فاتحہ خوانی وغیرہ نہیں کر سکتے، اس کو اصالہ ثواب اس کو دفنانے کے بعد کر سکتے ہیں. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ اصالہ ثواب جب تک دفن نہیں کیا جائے گا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل میں اہل سنت کا جو موقف ہے وہ تمام کتب فقہ کے اندر جہاں حج بدل کے مسائل لکھے ہیں یا کتب کلام کے اندر، عقائد کے اندر یہ بات واضح طور پہ مصرح ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی بھی نیکی کا کام ہو، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، مستحب ہو، اس کا اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے اور ہر ایک کو کیا جا سکتا ہے. یہ تو میت کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا کہ اس کو دفنایا نہیں ہے. بندہ اگر زندہ ہو تو بھی اس کو اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے. لہذا جب زندہ کو کیا جا سکتا ہے تو پھر جس کا انتقال ہو گیا ابھی اس کو دفنایا نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو اصالہ ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. بات بیان کر دی گئی کہ جب تک دفنائیں گے نہیں اس وقت تک اس کو اصالہ ثواب نہیں کر سکتے. آپ اسی وقت اس کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. بلکہ انتقال کے وقت اس بات کا حکم ہے کہ سورہ یاسین اس کے پاس پڑھی جائے، سورہ بقرہ اس کے پاس پڑھی جاتی ہے. انتقال کے بعد یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور نماز جنازہ کی دعا کا پہلا کلمہ ہی زندوں کے لیے، بالکل زندوں کے لیے بھی ہے، اور دوسرا نماز جنازہ خود ایک طرح سے دعا ہے. اس کے بعد دعا کی جا رہی ہوتی ہے، اصالہ ثواب کیا جا رہا ہوتا ہے. جی اگلی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبیل اطاری ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا عورت مہندی لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ یعنی مہندی لگی ہو اس کے. کیا فرماتے ہیں عورت مہندی لگا کر نماز؟ جو مہندی لگانے کی شرعاً اجازت ہے وہ لگا کے نماز پڑھتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے.
کہ عورت کے ہاتھ میں کوئی زیور ہو، کوئی چیز ہو، اس حال میں نماز پڑھنا اس کا اچھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو مہندی ہمارے یہاں دستیاب ہیں ان میں سے بعض مہندیاں وہ ہیں کہ جب انہیں لگایا جاتا ہے، جو کیمیکل والی مہندیاں ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ جب انہیں لگاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو دھو لیتی ہیں اسلامی بہنیں، تو دھونے کے بعد اس کا جرم اتر جاتا ہے، کلر نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ کلر بسا اوقات بعض مہندیوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں یہ پپڑی بن کے اتر رہا ہوتا ہے، یعنی حقیقتاً کلر نہیں ہوتا، وہ مہندی کا جرم باقی ہوتا ہے اس کے اوپر. اگر تو اس طرح کی مہندی ہے تو پھر اس صورت میں تو لگانے کی اس کو اجازت یوں نہیں ہے کہ نماز کا وقت آ جائے گا، وضو کرنا ہوگا، تو پھر اس صورت میں پانی نیچے نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا. لیکن اگر مہندی ایسی نہیں ہے تو اس کے لگانے میں حرج بھی نہیں ہے، اسے لگا سکتے ہیں، اسے لگا کے نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. جبکہ کوئی اور خرابی اس کے اندر نہ ہوتی ہو تو نماز سے پہلے بھی، نماز کی حالت میں بھی یہ مہندی لگی بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد چاند رکھا ہے، صحیح؟ کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں. نام محمد رکھیں، پکارنے کے لیے اس کو چاند رکھ لیں. یقیناً محمد قمر ہے، محمد چاند ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ایس ایم ایس میں انہوں نے ایم لکھا ہے، ایم چاند. یہ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ محمد لکھیں تو پھر محمد کی آپ شارٹ فارم نہ بنایا کریں، اس کو مخفف نہ کیا کریں، پورا پھر لکھیں آپ اسے. جی اگلی کال. سر میرا یہ مسئلہ تھا کہ میں کسی نے مجھے بتایا تھا کہ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں نا تو اس میں دعا مانگ سکتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں. یہ بھی میں پوچھنا تھا کہ وہ سجدے میں جب اگر دعا مانگ سکتے ہیں تو کیا پنجابی میں مانگ سکتے ہیں؟ اس سجدے میں جو دعائیں مانگنے کا آیا ہے یہ نفلی جو نماز ہوتی ہے اس میں ہے، اور اس میں بھی چند شرائط ہیں. نمبر 1، یہ جو دعا ہوگی یہ عربی ہی میں ہوگی، غیر عربی میں نہیں ہو سکتی، چاہے وہ پنجابی ہو چاہے وہ اردو ہو یا کوئی اور زبان ہو، اس میں نہیں مانگ سکتے، صرف عربی میں مانگیں گے. اور دعا وہ ہونی چاہیے کہ جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کی جاتی ہے. بندے جو آپس میں ایک دوسرے سوال کرتے ہیں ویسی دعا اس کے اندر نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا، اور یہ بھی صرف نفلی جو نماز ہے اس کے لیے حکم ہے. صحیح. اگلی کال. پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے، اگر کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہو گیا، وضو کر لیا اور جماعت پوری ہو گئی، قریب ہی میں مسجد ہے، وہاں پر 5 منٹ لیٹ جماعت ہے، تو کیا وہ اس مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے جا سکتا ہے؟ جی بالکل جا سکتا ہے، اور اچھا ہے کہ وہاں چلا جاتا ہے، سوائے مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد اقصی، ان مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے کہ یہاں تنہا نماز پڑھے گا تو بھی اس کو ثواب بہت زیادہ ملے گا کہ ان مسجدوں کے اندر نماز کی فضیلت ہے. تو وہاں تو بندہ اپنی نماز پڑھے گا اور دوسری کسی مسجد کی طرف سفر اختیار نہیں کرے گا. لیکن اگر یہاں پر اس کی جماعت فوت ہو گئی تو دوسری مسجد کے اندر وہ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، کوئی نمازی نماز کے دوران رکوع کی تسبیح کو سجدے میں اور سجدے کی تسبیح کو رکوع میں اگر پڑھ لے تو اس سے نماز پر کیا فرق پڑے گا؟ ایسا کرنا جو ہے وہ خلاف اولا ہے، اچھا نہیں ہے. جو تسبیح جہاں کی ہے اسی مقام پہ اس کو پڑھا جائے گا. لیکن اگر کسی نے پڑھی تو بہرحال اس کی نماز تو ہو گئی، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے. ٹھیک جی. اگلی کال. محمد سلیم رضا اتاری، احمد پور شرکیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ عدت کے حوالے سے جو شریعت کا حکم ہے اسے پورا کرنے کا تو حکم ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کے سسرال والے اسے گھر سے نکال دیں یا اس کے میکے جانے کے لیے کہیں، یا میکے اتنے غریب ہے کہ اسے گھر سے نکال دیا جائے، وہ جہاں جائے بیچاری جائے، اولاد بھی نہ ہو، جس تو عزت کے دن کہاں پر پورے کرے گی؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے تمام بچیوں کو ایسی صورتحال سے. اگر شوہر فوت ہو گیا تو اس کے گھر میں ہی عدت گزارنی ہے. میں کہ سسرال والوں پر لازم ہے کہ وہ اس کو عدت گزارنے دے. عورت وہاں سے جب تک اس کی جان یا عزت کو خطرہ نہیں ہوگا وہاں سے وہ نہیں نکلے گی. اور شوہر کے مال میں اگر اس کا مال موجود ہے تو اس کا حق بھی بنتا ہے، اس کا خرچہ بھی عدت کا دیا جائے گا. اب اگر صورت ایسی بن گئی ہے کہ اس کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے تو میکے آ کے یہ عدت گزار سکتی ہے. میکا بھی نہیں ہے تو قریب میں کہیں اور کسی کے جہاں پہ اس کی عزت کی حفاظت ہو سکے، اس کی جان کی حفاظت ہو سکے،
وہاں پر یہ عدت گزار سکتی ہے، یعنی کسی محرم کے گھر پہ گزار لے، اور محرم بالکل بھی نہیں ہے، ویسے نادر ترین صورت ہوگی کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو، لیکن اگر کسی کے ساتھ پیش آ گئی تو پھر ایسے مقام پہ ہی گزارے گی جہاں اس کی عزت و جان کی حفاظت یہ ہو سکتی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا SMS یہ کہ اگر مسجد کو شہید کر دیا گیا تعمیرات وغیرہ کے حوالے سے، تو اب کیا ہم کسی کے گھر میں جماعت کر سکتے ہیں؟ یعنی عارضی طور پر کرنا چاہتے ہیں، ہاں تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں کریں گے تو پھر وہ اجازت تو دینا ہوگی کہ جو جماعت کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے ہو جائے۔ گھر عام طور پہ اتنے بڑے ہوتے نہیں ہیں، تو شہید مسجد کو جب شہید کیا گیا تو اس سے پہلے ہی ان چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے کہ اس کے الٹرنیٹ کو جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں جا کے وہ نماز پڑھ سکیں، یا مسجد ہی اتنی شہید کی جائے وقفے سے کہ آدھا حصہ پہلے کر لیا، آدھے حصے کے اندر جماعت ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ اس کی بنانا شروع کر دیا، اس بنے ہوئے حصے کے اندر جماعت ہونا شروع ہو جائے تاکہ جماعت وہاں پر نہ رکے۔ ٹھیک۔ اچھا اگر عمرہ کر لیں تو کیا حج لازم ہو جاتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، حج کی اپنی شرائط ہیں، جب وہ شرائط پائی جائیں گی اسی صورت میں حج فرض ہوگا۔ ٹھیک جی، مزید کالز۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح فجر اثر مغرب عشاء کی ہم نماز میں نیت کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، تو اسی طرح جمعہ کا بھی نماز جمعہ کہنا ضروری ہوتا ہے یا کیا کس طرح نیت ہوتی ہے؟ یہ کنفیوژن رہتی ہے، لوگ ظہر بولیں جمعہ بولیں، جمعہ ہی بولا جائے گا، اصل میں اس دن ظہر نہیں ہے، جمعے کی نماز ہے، تو 4 رکعت قبل جمعہ سنت میں پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت بعد جمعہ کی سنت میں پڑھ رہا ہوں، اسی طرح جو 2 رکعت جو ہے وہ جمعے کے فرض میں ادا کر رہا ہوں، تو جمعے ہی کی نیت، جمعہ کے دن کی ہی نیت کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ جی میرا نام غلام رضا ہے، میں جو ہے نا جانٹ اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو مردے کی تصویر آدمی کھینچ سکتا ہے، اس میں آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں ایسی تصویر کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ مردہ ہے، یعنی اس میں حیات نہیں پائی جا رہی، اس انداز کی اس کی تصویر ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، ایسی تصویر یہ کھینچی جا سکتی ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے گھر کے اندر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، کاریگر ہیں، مستری وغیرہ، گھر کی تعمیرات چل رہی ہے، اگر کام اچھا ہو یا وہ اچھا نہیں کر رہا ہو تو ہم اس طرح کی کلمات کہہ دیتے ہیں، آقا پیارے آقا صحیح کام، اس طرح کے اچھے کلمات ہم کسی کے لیے منسوب کر دیتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں اس طرح کے کلمات کے لیے؟ آقا کا معنی جو ہے وہ سردار کے ہوتے ہیں، اگر کسی نے کسی دوسرے کو یہ الفاظ کہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی مراد اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں ہوتی جس کو یہ الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے، بس وہ اپنا کام نکالنے کے لیے خوش اخلاقی ہی کے طور پر اسے اس طرح کہہ رہا ہوتا ہے، تو اس کے کہنے میں حرج نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔ اچھا غسل کے جو 3 فرض ہیں اگر وہ بندہ ادا کر لے تو غسل ادا ہو جاتا ہے، مزید کچھ اور بھی ہے اس کے اندر؟ دیکھیں فرائض 3 ادا کر لیے، یعنی کلی کر لی اچھی طریقے سے جو کرنے کا حکم ہے، منہ کے ایک ذرے تک پانی پہنچا دیا اچھی طریقے سے اندر، اسی طرح ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچا دیا، پانی پہنچ گیا ہے، صاف ہو چکی ہیں چیزیں، اسی طرح جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچا دیا جہاں پانی پہنچانے کا حکم ہے، تو اس صورت میں تو اس کا غسل ادا ہو گیا، اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جی سلسلے میں آخری کال لیں گے ہم۔ مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا، خرم بات کر رہا ہوں، یہ جو لکھتے ہیں 786 یعنی 786، اور اس کا پوچھنا تھا یہ بسم اللہ سے اس کا کس طرح ہے کچھ؟ جی کیا فرما دیں؟ دیکھیں اصل چیز تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے، باقی یہ جو 786 ہے 786 یہ اس کے عدد ہیں، علم الاعداد کے اعتبار سے یہی عدد بنتے ہیں، ہمارے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے کہ اس کے یہ عدد بنتے ہیں، اور علم الاعداد پورا ایک علم ہے، اور اس میں کئی چیزوں کے عدد نکالے جاتے ہیں، ناموں کے عدد نکالے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا عدد ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد کا عدد نکالا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمومی طور پر ہمارے علماء جو اس کو استعمال کرتے رہے، یہ ایسے مقام پر استعمال کرتے رہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نام لکھتے ہیں تو اس میں بے ادبی کا اندیشہ رہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر پوسٹ بھیج رہے ہیں، ڈاک بھیج رہے ہیں، تو اس میں وہ جیسے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عادت تھی کہ پہلے کارڈ جاتے تھے پوسٹ کے اندر، تو اس میں آپ احتیاط برتتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نامی نہ لکھیں، کوئی صفتی بات لکھ دیں، نام نہ لکھیں، قرآنی آیات اس کے اندر نہ لکھیں، تو ایسے مقام پر بعض ہمارے علماء یہ احتیاط برتتے تھے کہ وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ
786 لکھ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد کے طور پر لکھا گیا ہے۔ حدیث چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت سارے مسائل سیکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔